Today is the ninth week and ninth day of the class, and in this class, we are going to discuss. We are going to learn into interlocutory miscellaneous application, and in this class, we are going to discuss the meaning of the interlocutory or miscellaneous application, form of application, and provisions, which are very much important. So, first question rises here. Okay, what are the interlocutory applications? As we have discussed earlier in previous classes, that court suit initiated or started with the filing of the plaint. The whole drama of the court come in the motion by the filing of the plaint, and thereafter court will take the cognizance of the grievances of the any individual, and thereafter the court will call the defendant in order to reply the plaint and defend the case, and whatever allegation would be, that allegation initially proof in the court of law or defense will be made in the court of law. And as per the order 8 rule 9, there will be no any subsequence or written statement or subsequent pleading other than the plaint and written statement. And as in our system, legal system, which requires to be follow the step, things will be done as a manner as method which is described, which is given in the in the code. Litigation proceedings will be conducted later in speed, which is defined as per the procedure as per the provision of the code, and that stages will take the اس میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ ہر اسٹیپ میں جو ہے 1 مہینہ 2 مہینے کا جو ہے ایک گیپ آ جاتا ہے، یا کبھی فار سم آف ٹائم 15 days کا، ڈپینڈ اپان دی ہیپ آف دی ورک آف دی کوڈ. جتنا ورک کوڈ پہ لوڈ زیادہ ہوگا اتنی ڈیٹ آپ کو دیر سے ملے گی. تو اب جو ہے اٹ ول ٹیک ایئرس ٹو ایئرس. دین ان بٹوین you need to intimate, you need to file certain draftings or certain application in order to run smoothly the proceedings of the case. Then what you will do? اب کیس کے دوران اب پلین فائل ہو گئی، ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل ہو گئی، اور کیس چل رہا ہے، ہیئرنگس ہو رہی ہیں. تو اب اس کے دوران ان بٹوین you are now doing certain task. جس طرح کیس کو ایجنٹ کروانا ہے، ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل نہیں ہوئی، اب اس کے لیے کورٹ سے ٹائم چاہیے، یا سوٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اسٹل یو آر ناٹ سیٹسفائی اینڈ اسٹل یو ہیو تھریٹ. دین واٹ یو ول ڈو. جس طرح مطلب آپ نے پوزیشن کے لیے کلیم سر کیا وائس ہے، کا ایشو ہو رہا ہے اور سلائڈس بھی چینج نہیں ہو رہی. تو ابھی آپ نے میں کہہ رہا تھا کہ پراپرٹی کے پوزیشن کے لیے یو ہیو فائلڈ اے سوٹ، اینڈ جس پراپرٹی کے لیے آپ نے سوٹ داخل کیا ہے فار پوزیشن، بٹ اسٹل یو آر جو ہے اس میں آپ کو ابھی تک تھریٹ ہے کہ جو ڈیفینڈنٹس ول ہارم یور پراپرٹی، اور ڈیفینڈنٹس ول کریٹ سرٹن ہنڈرنس. اب اس کے لیے اب کورٹ سے اسٹے، جو آپ کو اسٹے لینا ہے، روکنا ہے ڈیفینڈنٹس کو. اب سوٹ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو اس کے لیے آپ کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورٹ ول اناؤنس ججمنٹ اور ڈکری وداؤٹ کنڈکٹنگ ایویڈنس اور وداؤٹ کنڈکٹنگ دی لٹیگیشن. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک اپلیکیشن چاہیے جس کو ہم اسٹے کی یا ٹیمپرری انجیکشنس کی اپلیکیشنس کہتے ہیں. اور یا اگر پراپر پارٹیز نہیں ہیں یا امپراپر پارٹیز ہیں، کسی پارٹی کو ایڈ کرانا ہے یا کسی پارٹی کو ریموو کروانا ہے، تو اس کے لیے آپ کورٹ کو اورلی ریکویسٹ نہیں کریں گے، اس کے لیے پھر آپ اپلیکیشنس دیتے ہیں. اور کیس کو ہیئرنگ لینی ہے، کیس ملتوی کرانا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن فار ایجرمنٹ. تو ان کو ہم جو ہے ان دی لیگل لینگویج جو ہے انٹرلوکیٹری اپلیکیشنس یا انٹرلوکیٹری پروسیڈنگس جو ہے کہتے ہیں، اور یا ان کو مسلینیس اپلیکیشنس کہتے ہیں. تو ان آرڈر
انہی سیم آرڈر پہ جو کورٹ کی فائل ہوتی ہے، جو جس کو ہم کورٹ فائل کہتے ہیں، کورٹ فائل بھی اسی مینر میں جو ہے مینٹین ہوتی ہے. تو کورٹ کی جو فائل ہوتی ہے سول کورٹ میں، اس کے 3 پارٹ ہیں. دیر آر 3 پارٹ آف دی کورٹ فائل. اور اسی فائل کے مطابق ہم جو ہے اپنے آفس میں چیمبر میں جو ہماری چیمبر فائل ہوتی ہے، اسی سیم مینر میں اس کو ہم جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کیپ کرتے ہیں. وی کیپ اوور ریکارڈ ایز پر دی فائل آف دی کورٹ. اس کی نمبرنگ اور اس کی سارٹنگ سیکوینس ایز پر دی کورٹ فائل. کیونکہ جب ہم آرگیومنٹ کریں گے تو اس میں جب ہم ریفرنس دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جج کو اس میں آسانی ہوتی ہے، اور آپ کی پوائنٹس جو ہیں وہ پراپرلی وہاں پہ نوٹ ڈاؤن ہوتی ہیں. تو جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ہوتا ہے اس کو ہم پلیڈنگس کا پارٹ کہتے ہیں. جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے دیٹ از دی پارٹ آف پلیڈنگس، کورٹ فائل جو ہوتی ہے. اور سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے اس فائل کا، ایک ہی فائل کے اندر وہ جو ہے سیگریگیٹ کر کے بائیفرکیٹ کر کے اس کو پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو فرسٹ پارٹ میں پلیڈنگس، سیکنڈ پارٹ میں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں انٹرلوکٹری اپلیکیشنس اینڈ دیئر آرڈرس اینڈ واٹ ایور another document will be in make the part of the sequence of part 2. اور جو تھرڈ پارٹ ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتی ہے ڈیپوزیشنس. اب ڈیپوزیشنس جو ہیں وہ اس کو جو وہ ہوتی ہے ایویڈنسز. ڈیپوزیشن، جو ورڈ ڈیپوزیشن کی میننگ ہے وہ جو ریکارڈنگ آف دی مینر ایویڈنس ہیز بین ریکارڈڈ ان دی کورٹ آف لا. جو کورٹ میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہیں وہ ڈیپوزیشنس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے بقایا جو اپلیکیشنس مسلینیس اپلیکیشن وہ ہوتا ہے مسلینیس پارٹ میں، جس میں جو ہے انجوائمنٹ اپلیکیشن، گرانٹ آف ٹائم کی اپلیکیشنس ہوتی ہیں، اور جو رپورٹس آتی ہیں بیلف کی طرف سے کہ سمن نوٹس سرو ہوا نہیں ہوا اس کی رپورٹ. اور اگر کوئی وارنٹ ہے تو وہ اس کی جو پروسیس سرور جو اس کی رپورٹ دیتا ہے وہ وہاں پہ اٹیچ ہوتی ہے. اور اسٹیٹمنٹس جو ہم دیتے ہیں یا کوئی آرگومنٹس ہم نے دے دیا وہ مسلینیس پارٹ میں جاتا ہے. جو چیز پلیڈنگ ایویڈنس اور انٹرلوکٹری اپلیکیشن کا پارٹ نہیں ہوتی تو اس کو جو ہے مسلینیس کا پارٹ بنایا جاتا ہے. تو اسی مینر میں پھر فائلز جو ہیں وہ کورٹ کی وہ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور اسی میں اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. اور جو نمبر ہوتے ہیں جس طرح ہم اپینڈکس لگاتے ہیں یا نمبر دیتے فائل کو، ہر پیج کو کورٹ میں نمبر دیا جاتا ہے، وہ آڈ نمبرنگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور نمبر 5 سے اس کو موسٹلی نمبر 1، نمبر 3، نمبر 5 سے تک اسٹارٹ کیا جاتا ہے. یا موسٹ آف اب ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں گے تو نمبر 5 سے اس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. شروع کے پیجز جو ہوتے ہیں وہ بلینک ہوتے ہیں، وائٹ ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں وہاں پہ. باقی 5، 7، 9 اسی طرح اس کی نمبرنگ ہوتی ہے. اور جو ڈاکیومنٹ جو پلیڈنگ جو ایک انڈیپینڈنٹ جو پارٹ ہوتا ہے ڈاکیومنٹس کا، تو اس پارٹ کو نمبرنگ دی جاتی ہے. اس نمبرنگ کو کورٹ کی لینگویج میں ہم ایگزبٹ کہتے ہیں. ایگزبٹ نمبر 1 پہ ہوگا پلینٹ، اور پلینٹ کے ساتھ جو ڈاکیومنٹ پہ ہوں گے وہ 2، 3، 4، 5، یا جو فوٹو کاپی ہوتے ہیں ان کو نمبر دیے جاتے ہیں، ان کو ایگزبٹ نہیں دیا جاتا. ایگزبٹ جو ہوتا ہے وہ جو ایڈمیزیبل چیز کورٹ میں فائل کی جاتی ہے، جو ایڈمیزیبل ہو اور کورٹ اس کو ایڈمٹ کر لے، اپنے کورٹ کی فائل کا ریکارڈ کا حصہ بنا لے، تو پھر وہ اس کو ایگزبٹ نمبر دیتے ہیں. اگر کسی بھی پارٹ کو اگر ایگزبٹ نمبر نہیں ہوگا بیفور دی آرگیومنٹ، تو پھر وہ کورٹ جو ہے اس چیز کو ججمنٹ میں کنسیڈر نہیں کرے گی. بھلے وہ کورٹ کی فائل میں ہو، نظر آ رہی ہو، اور لیکن اس کے اوپر اگر ایگزبٹ نہیں ہوگا تو وہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا قانون میں. دیٹ تھنگ از ناٹ دی پارٹ آف دی پروسیڈنگس. تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں which are attached with the proceedings. اب interlocutory application, what is an interlocutory proceedings? It is arises from a dispute relating to the some preliminary issue of the some procedural issue in the pending action. It is clearly mentioned in this paragraph that کہ جو بھی انٹرلوکیٹری اپلیکیشنس ہیں وہ ایک پروسیجرل یا کوئی پریلیمنری ایشو جو ہوتا ہے وہ کیس سے ریلیٹڈ ہو جو پینڈنگ میں ہو. اگر کیس ختم ہو گیا، وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا، اس میں ججمنٹ آ گئی،
تو جو ریمیننگ انٹرلوکیٹری اپلیکیشنس ہوں گی تو وہ تو یہاں خود ہی انفیکچس ہو جائیں گی، یا کورٹ اس میں لکھ دے گی کہ آل ادر انٹرلوکیٹری اپلیکیشن وچ از دی پارٹ آف proceedings and yet has been not decided, court may consider it is infectious. For example, P institutes proceedings against B, goes through the pleading, reached preparation for the trial and discovery. In context of discovery, a dispute arises between the parties. That is, the D alleges that P did not discover all the relevant documents. If parties don't agree, then D will make an application to the court and ask for an appropriate order. تو اس کو ہم کہیں گے جب وہ جو کورٹ کو اپلیکیشن دے گا ڈی، دیٹ از دی انٹرلوکیٹری اپلیکیشن.